بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا میزبان رضا مصطفی آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت. پروگرام کیا ہے آج کا پروگرام؟ بلکہ ایک سوال کے اوپر ہے. ایک دوست نے سوال کیا ہے تو پروفیسر صاحب سے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. وہ کہتے ہیں ان کا گھریلو مسئلہ بنا، اور مسئلہ یہ بنا کہ ان کی بیوی گھر چھوڑ کے لڑ کے گھر چھوڑ کے چلی گئی. ظاہری طور پر اس لڑائی کے اندر بیوی کا قصور نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ وقتی طور پر ایموشنل بلیک میلنگ اس طرح کی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، نوعیت پھر جو ہے وہ گھر چھوڑنے تک آ گئی. تو بڑا پریشان میرے پاس آیا، مجھ سے اس نے آ کے ڈسکس کیا. تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ بہرحال جو گفتگو اس سے ہوئی وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. معاملہ میں آپ کو جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے تمام سننے والے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رویوں کے اندر پایا جانے والا یہ تفاوت جو ہے، ہوا یہ کہ اس کی وہ اپنے آفس گیا ہوا تھا، اپنے کام پہ گیا ہوا تھا، گھر واپس آیا تو گھر کے اندر آلریڈی تنازع کی اور ایک بے چینی کی کیفیت پائی جا رہی تھی. آتے ہی اس کا استقبال اس کی ماں نے اور اس کی بہن نے کیا. بہن اس کی نے آتے ہی شکایت کی کہ بھائی آج بھابھی نے بڑی زیادتی کی ہے. ساتھ ہی ماں جی کی طرف سے کومنٹس آیا اپنی بیبی نے ذرا سانبھ، اپنے ہاتھ وچ رہے، جس طرح عام طور پر خواتین. وہ یہ دو جملے سن کے انتہائی کہتے ہیں میں پریشان بھی ہوا اور ایموشنل بھی ہوا. اب اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے. تو کہتا ہے جی ماں جی بات کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہوئی ہے، گھر کے کام ہم نے بانٹے ہوئے ہیں، آدھے کام اس نے کرنے ہوتے ہیں، آدھے کام اس نے کرنے ہوتے ہیں. آج تمہاری بیوی نے گھر کا ایک بھی کام نہیں کیا اور اس نے جو کرنے تھے کام ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تمہاری بہن نے جو کام کرنے تھے صبح سے لگی ہوئی ہے، اس نے اپنے سارے کام ختم کر لیے ہیں. اس بات پہ وہ کہتا ہے مجھے غصہ آیا، ایموشنل تو میں ہو چکا تھا، غصہ آیا. میں نے جاتے ہی بیگم سے نہ سوال کیا نہ جواب کیا، اور جاتے ہی میں نے اس کو سنانی شروع کر دی. جب اس نے ریٹرن میں مجھے اپنی ایکسپلینیشن دینا چاہی تو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. اب وہ تھپڑ لگنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی. صبح کا اس نے انتظار کیا، بھائی کو اس نے اپنے فون کیا، وہ اس کو وہاں اپنے میکے چلی گئی، اس کو لے گیا. اب وہ واپس بھی نہیں آتی. میں نے کافی بعد میں جا کے اپنے سسرال والوں کی جو منتیں سماجتیں کی ہیں، اور بعد میں مسئلہ بھی کھل گیا. مسئلہ یہ کھلا اس نے کام کیوں نہیں کیا. ہر روز روٹین سے کام کرتی تھی، اس دن کام نہ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ ماہواری کے مسائل سے گزر رہی تھی، اور پہلے دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے دشوار ہوتے ہیں. یقیناً کمر کا دکھنا اور پیٹ کے اندر درد کا ہونا وغیرہ، یہ سارے مسائل خواتین کے ساتھ منسلک ہیں. تو مجھے دکھ بھی ہوا کہ وہ تو بیمار تھی اور بیماری کی حالت میں اس سے اگر کام نہیں ہو سکا تو مجھے تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، ان کو سمجھانا چاہیے تھا، اور میری ماں اور بہن کو اس بات کا پتہ بھی تھا. تو یہ جو معاملہ معاشرے کے اندر ایک طرف خواتین حقوق بھی مانگتی ہیں اور دوسری طرف خاتون ہی خاتون کی بہت بڑی دشمن بھی ہے، اور دوسری طرف بعض مرد شاید عورت کو مار لینا ہی اپنی مردانگی سمجھتے ہیں اور معاملات کو سلجھانا انہیں نہیں آتا. اس معاملے پہ چاہوں گا کہ ایک ایسا روڈ میپ بنایا جائے حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، تاکہ اس طرح کی بہت سی بے شمار مثالیں ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے یہ. تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ سننے والے ان چیزوں کے اندر حدود و قیود کا خیال رکھیں، اپنے اس بات کو کنٹرول رکھیں. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. یہ ہمارے اس پورے ملک کا المیہ ہے. یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، ہر دوسرے گھر کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے، اور عدم علم کی بنیاد پر اور دین سے دوری کی بنیاد پر یہ مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور خاص طور پر یہ ہمارا پڑوسی ملک، اس کے اثرات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. ان کے ڈراماز دیکھ کر، فلمیں ایسی دیکھ کر، گھر گھر میں ڈرامے چلتے ہیں. ہماری نوجوان نسل وہاں سے بہت زیادہ اثر لے چکی ہے. قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو نکاح کے حوالے سے بنیادی چیز بیان فرمائی ہے نا، اس پہ اگر غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسائل آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ تین لفظ بڑے ہی قرآن مجید کے اٹریکٹیو ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں، میننگ فل.
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری ازواج بنائی ہیں. اللہ، بیویاں اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانیاں بھی ہیں اور تمہارے اندر سے اللہ پاک نے کوئی یہ الگ سی مخلوق نہیں ہے کہ اس کو حقیر سمجھا جائے. جیسے زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئیوں نے جوتی کا تسمہ قرار دیا، کئیوں نے اس کو نحوست قرار دیا، کئیوں نے ذلت و پستی کا نشان عورت کو قرار دیا، پھر منڈیوں میں اس کو بیچا اور اپنی خواہشات ان سے پوری کی اور ان کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑے چلائے. زمانہ جاہلیت میں ہوتا رہا. لیکن اسلام نے کہا کہ یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت مائی حوا کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، تو جیسے تمہاری خواہشات ہیں، جیسے تمہاری ضروریات ہیں، اسی طرح عورت کی بھی خواہشات اور اس کی ضروریات ہیں. اور میں پروفیسر صاحب آپ کے بات کے اندر حائل ہونا چاہ رہا ہوں. یہ آپ نے بات کی تو مجھے ذہن میں یہ کلک کیا کہ یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے ماں حوا کو بنایا. جی، اس کا مطلب کائنات کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ کبھی بھی، میں ایک بات یہاں پہ مزید کہہ دوں، کبھی بھی سختی شدت کے ساتھ یہ رشتہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی باقاعدہ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں وضاحت فرمائی ہے، لمیٹیشن بھی بتائی ہیں. اور یہ کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، تو پیار محبت سے اگر چلیں گے تو معاملات درست رہیں گے، ورنہ ٹیڑھی چیز کو اگر آپ زور لگا کے سیدھا کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی سارے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن معاملات درست نہیں ہوں گے. میں اس آیت قرآنی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کوئی الگ مخلوق قرار نہیں دیا، من انفسکم، اور پھر فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اب اگر میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر بات ہے مجھے سکون پرووائڈ بھی کرنا پڑے گا. یہ غلط بات ہے کہ جو ادھر سے ہی مجھے سکون پہنچے. یہ دو طرفہ بات ہونی چاہیے، طرفین کی طرف سے اگر یہ چیز آئے گی تو انشاءاللہ پھر صرف میاں بیوی کو سکون نہیں پہنچے گا، بچوں کو بھی سکون پہنچے گا، اور اس گھر کے اندر ماں باپ جو ہے ان کو بھی سکون پہنچے گا، اور ان سے پیدا ہونے والی جو نسل ہوگی وہ بھی پورے معاشرے کے لیے سکون کا باعث بنے گی. اور تیسری چیز جہاں اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کر دیا. یہ رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس رشتے کے بیچ میں مودت اور رحمت رکھی گئی ہے. یعنی مودت آپ سمجھ لیں کہ محبت سے بھی اونچا لفظ ہے، یعنی بہت محبت جہاں پر اس کا اظہار کرنا ہو تو وہاں پر کہتے ہیں مودت. یہ مودت میاں بیوی کے درمیان کس نے رکھی ہے؟ اس کا فاعل اللہ رب العزت، اللہ نے رکھی ہے مودت، اور ساتھ رحمت رکھی ہے. محبت اور رحمت یہ نکاح کی بنیاد ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے نا اس رشتے کے درمیان. بہت بڑا لفظ مودت اور رحمت. میں سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب ان دو لفظوں کو میاں اور بیوی اگر قابو کر لینا کہ ہم نے آپس میں مودت کو بانٹنا ہے، رحمت بانٹنی ہے، تو یقین جانیے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کیا بڑے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر اس چیز کا ہم جنازہ نکال دیں کہ نکاح کے اندر برداشت بھی کوئی نہیں، مودت بھی کوئی نہیں، محبت بھی کوئی نہیں، رحمت کا اظہار بھی کوئی نہیں، اور ہم چاہیں کہ ہم سے جو جنریشن پیدا ہو وہ بہت ہی جناب معاشرے کے اندر ہم کردار ادا کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بھول ہے. قرآن مجید نے تو یہ ہمیں سبق دیا. اور میں یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اور سنن نسائی کی یہ روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، فرمایا لوگو تمہاری اس دنیا سے نا میرے لیے تین چیزیں محبوب بنائی گئی. حُبِّبَ فعل مجہول ہے، یعنی میں دنیا سے کیا چاہوں گا. حضور تو آپ کو پتہ کتنی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور آپ دنیا میں دل ہی نہیں لگاتے تھے. حُبِّبَ یعنی اللہ کی طرف سے میرے دل میں تین چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے. اور ظاہر بات ہے جب نبی کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں وحی الہی ہوا کرتی ہے. وہ تین چیزیں جو حضور کو محبت کے طور پر ملی اللہ کی طرف سے، ان میں سے ایک ہے طیب، یعنی خوشبو حضور کو بہت پسند تھی، اور دوسرے نمبر پہ المرأہ یعنی بیوی عورت، اور تیسرے نمبر پہ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے حضور علیہ السلام نے تین چیزوں کا جو ذکر فرمایا ہے ان میں ایک عورت ہے. تو عورت حضور کے لیے اللہ کی طرف سے کیا بنائی گئی؟
پسندیدہ بنائی گئی، محبوب بنائی گئی، اور یہ محبوبیت جس کا حضور اظہار کر رہے ہیں یہ امت کے لیے ہے، تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ بیوی کوئی حقیر ذلیل گھٹیا نہیں کہ اس سے صرف صفائیاں ہی کروانی ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایک محبوب مخلوق ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اور یقیناً میں یہاں پہ ایک میرے ذہن میں حدیث پاک آ رہی ہے مسلم شریف کی کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا عرش لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کارکردگی، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو شراب پلا دی فلاں۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹا سا شیطان اسے وہ گلے سے لگاتا ہے کھڑے ہو کے اور کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا، اور وہ کام یہ کرتا ہے میاں بیوی کو آپس میں لڑاتا ہے، اور کیونکہ میاں بیوی لڑیں گے تو دو خاندان لڑیں گے، اور جو نوبت ہے وہ طلاق تک جب جائے گی تو قتل و غارت غریبی ہوگی۔ تو اگر ہم ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام بانٹے ہوئے بھی ہیں، ایک بھی مہارت دوسرا کر لے، کل کو وہ خدا نہ خواستہ پریشانی میں تو وہ کر لے گا، تو اس طرح کے معاشرے کے اندر محبت اور مودت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں